تو موت مٹانے نہیں آتی، دنیا بدلوانے آتی۔ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، ان کے خطبات پڑھیے تو اقبال کہتے ہیں death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death۔ لگاؤ اقبال پہ فتویٰ۔ اقبال کیا کہتا اپنے خطبات میں؟ death does not exist، کہتا موت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ It is life that is the predominant reality, not death۔ اقبال کہتا ہے موت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہر طرف زندگی ہے، قبر کے باہر بھی زندگی تھی، قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ موت صرف دنیا بدلوانے آئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو قبروں میں جا کے لوگ مٹتے نہیں۔ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، غور نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں نا، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کافر کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ تو مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ جنت میں مردہ رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، تو کیا باغ میں اور جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے موت نے انہیں مٹایا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت، اللہ رب العزت مومن کو موت گفٹ کے طور پہ دیتا ہے، تحفے کے طور پہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، مومن کو موت گفٹ اور تحفے کے طور پہ دیتا اللہ رب العزت۔ اب مجھے بتائیے کہ تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کو اللہ موت تحفے میں دیتا، تو تحفے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، تعلق اور پکا ہو جاتا ہے، تعلق اور محبت اور مستحکم ہو جاتی ہے تحفہ دینے سے۔ اب مجھے بتائیے کہ بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت اور پکی ہو جائے، اور خدا اپنے ولی کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے، تو پھر یہ تحفہ تو نہ ہوا۔ تو تحفہ کا لفظ لگا کر امام الانبیاء نے بتا دیا کہ مومن کو موت مٹانے نہیں آتی، اسے اور بلند کر دیتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے اور پکا ہو جاتا ہے۔ قلندر لاہوری جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پنڈی میں تشریف لائے تو خطاب تھا ان کا بھی، اور میرے بڑے بھائی جان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب زیدہ مجدو، ان کا بھی، تو میرا بھی خطاب تھا۔ تو ہم کھانے پہ جب اکٹھے ہوئے تو بات چلی علامہ اقبال کی، چونکہ خاص ذوق رکھتے تھے علامہ نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اقبالیات کے حوالے سے۔ تو ہم نے پوچھا اقبال کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں علامہ اقبال کے نوکر سے ملا ہوں، جس کی زندگی گزری تھی اقبال کی خدمت میں۔ اس وقت جب انہوں نے بات بتائی تھی تو ابھی کتابوں میں نہیں آئی تھی، اب کتاب میں بھی آ چکی ہے، روزگار فقیر میں۔ تو کہتے ہیں میں نوکر سے ملا، میں نے کہا کہ آپ کی پوری زندگی گزری ہے علامہ اقبال کی خدمت میں، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی آپ نے ان کی زندگی میں؟ تو وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ علامہ صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا ہے، اب چونکہ وہ نہیں رہے، دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے اب میں بتاتا ہوں۔